السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال۔ آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے خطرناک اور خوفناک ترین رازوں میں سے ایک راز ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، اور نہ ہی اس ٹرائی اینگل کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنسدان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی برمودا ٹرائی اینگل کی طرف گیا اس کو موت کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں دنیا کو پہلی بار 1945 میں پتہ چلا، جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز دنیا سے غائب ہو گئے، اور ان کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جان سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل میں اب تک آلموسٹ 2000 کے قریب بحری جہاز اور 200 طیارے لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن ایک خوش قسمت پائلٹ برمودا ٹرائی اینگل کو شکست دے کر یا اس سے بچ کر واپس آیا ہے، اور اس شخص نے کچھ ایسے راز بتائے ہیں جنہیں سن کر آپ کا دماغ چکرا جائے اور ساتھ پھٹنے لگے۔ وہ کیا راز ہیں جو بروس گارنر نامی پائلٹ نے برمودا ٹرائی اینگل میں دیکھے، آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ برمودا ٹرائی اینگل کہاں واقع ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے بڑے سمندر یعنی اٹلانٹک اوشن میں امریکہ کے بالکل قریب ہے۔ اس کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹو ریکو میں اور تیسرا کونا میامی میں ہے۔ انہی 3 کونوں میں پھیلے ہوئے حصے کو برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں پیش آنے والا ایک واقعہ انتہائی منفرد اور الگ ہے۔ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح بروس گارنر نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے اینڈروز سے اڑان بھری۔ اس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے، اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا۔ جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا۔ بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا۔ یہ بادل بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا۔ اندر سیاہ گھپ اندھیرا تھا، لیکن یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سفید روشنی کے جھماکے سے ہوئے۔ پائلٹ نے لمحے میں جان لیا کہ یہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ بادل کے اندر طیارے کا سفر نصف گھنٹہ جاری رہا۔ اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 10,000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادل اب ایک سرنگ کی سی شکل اختیار کر چکا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے۔ پائلٹ کے جسم میں نئی جان دوڑ گئی، لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی، اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے۔ تمام انڈیکیٹرز جلنے بجھنے لگے، اور کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن طیارہ تب بھی اڑتا رہا۔ بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو، یا آسمان میں کوئی کرنٹ ہو جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کبھی کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ مزید گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا۔ اس دوران اس نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کی موجودہ لوکیشن بتائے۔ گراؤنڈ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ رڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے بروس پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک دھند ختم ہو گئی، اور بروس نے دیکھا کہ وہ عین میامی یعنی اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہ ایک اور حیران کن بات تھی۔ یہ فاصلہ 217 میل تھا، جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے۔ بہرحال طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنی منزل پر پہنچا، یعنی وہ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر ایویشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کیں اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ بادل کے اندر روشنی کے سفید جھماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی،
کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کو جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی۔ بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا، لیکن کچھ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ہوا ہے، یعنی کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل کے اثرات اس پر ضرور ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل کے اثرات ہی ہیں جس کی وجہ سے بروس نے اپنا زیادہ فاصلہ بہت ہی کم وقت میں طے کیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔